چپ، بالکل چپ۔ اذلان شاہ کے دھاڑتے ہی وہ پیچھے کھسکتی دیوار سے لگی تھی۔ میں نے آپ کے بچے کو نہیں مارا، میرا یقین کریں، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ زمل ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے والی غریب لڑکی تھی۔ وہ رحم دلی میں اسے ماں کی محبت سے محروم بچہ سمجھ کر غلطی سے اپنے گھر لے آئی تھی۔ محبت سے اسے کھانا کھلاتے اسے معلوم نہیں تھا کہ اذلان کے بیٹے کو شدید بیماری تھی اور جو کھانا وہ کھلا رہی تھی وہ اس سے الرجک تھا۔ تمہارے آنسو پر مجھے بالکل رحم نہیں آئے گا، تمہارا وہ حشر کروں گا، وہ غصے سے غرایا۔ کچھ دیر میں نکاح خواہ آ رہا ہے، اگر آپ نے گھر والوں کی بھلائی چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح کرنا، یہ کہتے گرمی کی اس چلچلاتی دوپہر میں اسکول کی گھنٹی بجتے ہی بچوں کا ایک ہجوم شور مچاتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زمین نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا، رجسٹر بیگ میں ڈالا اور اسٹاف روم سے باہر نکل آئی۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ تنخواہ معمولی تھی لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم پرسکون مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کے اندر کی رحم دلی کا آئینہ دار تھی۔ اسکول کا بڑا ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا، تمام بچے اپنے والدین یا اسکول وینس میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ زمل جب گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو اس کی نظر اسکول کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگی ایک پرانی نیم کے درخت کے چبوترے پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر مشکل سے 5 یا 6 سال ہوگی اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے اسکول کا مہنگا یونیفارم پہن رکھا تھا لیکن اس کا سر گھٹنوں پر لگا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے کاندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ زمل کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور اس کے برابر چبوترے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، زمل نے انتہائی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچے نے سہم کر سر اٹھایا، اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی اور گالوں پر مٹی کے ساتھ مل کر آنسو لکیریں بنا رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر بلا کی اداسی اور اکیلا پن تھا، ایسا اکیلا پن جو صرف وہی بچہ محسوس کر سکتا ہے جو ماں کی گود سے گرمائش سے محروم ہو۔ آپ کے پاپا مما نہیں آئے لینے؟ زمل نے اس کا آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ بچے نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ رونے لگا۔ پاپا بہت مصروف ہیں، وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ ڈرائیور انکل بھی نہیں آئے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے انتہائی بے بسی سے اپنے چھوٹے سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بچے کی معصومیت اور اس کی سسکیاں دیکھ کر زمل کا دل پگھل گیا۔ اتنی تیز دھوپ میں اس چھوٹے اور کمزور بچے کو یہاں اکیلا چھوڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ زمل نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا اپنا گھر اسکول سے محض 10 منٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی گلی میں تھا۔ اچھا رونا بند کرو، میرا گھر بالکل پاس ہے، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو مزیدار کھانا کھلاتی ہوں، پھر ہم آپ کے پاپا کو فون کریں گے۔ ٹھیک ہے، زمل نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بچے نے زمل کے چہرے میں چھپی سچی ہمدردی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا چھوٹا سا ہاتھ زمل کے ہاتھ میں دے دیا۔ زمل اسے گود میں اٹھانا چاہتی تھی لیکن گرمی اور تھکن کے باوجود وہ اس کا بیگ خود اٹھائے، اسے انگلی سے لگائے اپنے چھوٹے سے کرائے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بچے کا ہاتھ تھامے چل رہی ہے وہ شہر کے سب سے امیر اور خوفناک شخص اذلان شاہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ گھر پہنچ کر زمل نے زنجیر ہلائی۔ اندر سے اس کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا جو زمل کے ساتھ اس اجنبی بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زمل پتر، یہ کون ہے؟ ماں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اماں، یہ اسکول کے باہر اکیلا رو رہا تھا، اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا اور اسے بہت بھوک لگی تھی، میں نے سوچا دھوپ میں تڑپنے سے بہتر ہے اسے گھر لے آؤں، کچھ کھلا کر اس کے گھر والوں کا پتہ لگا لیں گے۔ زمل نے بچے کو صحن میں بچھے تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو، اچھا کیا، بڑا سونا بچہ ہے۔ ماں نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زمل نے جلدی سے کچن کا رخ کیا، وہ بچے کو کچھ اچھا کھلانا چاہتی تھی تاکہ اس کا اداس چہرہ کھل اٹھے۔ اتفاق سے آج صبح ہی زمل نے گھر میں خاص طور پر بیسن کے لڈو اور سوجی کا حلوہ بنایا تھا جس میں اس نے خوب سارے پینٹس، مونگ پھلی اور مختلف گری دار میوے پیس کر ڈالے تھے تاکہ وہ مقوی ہو سکیں۔ اس کے علاوہ رات کا بچا ہوا خاص سالن بھی تھا جس میں مکھن اور نٹس کا پیسٹ شامل تھا۔ وہ ایک پلیٹ میں گرم روٹی، سالن اور ساتھ ہی وہ لذیذ حلوہ سجا کر صحن میں لے آئی۔ بچے کی آنکھیں کھانے کو دیکھ کر چمک اٹھی۔ واہ، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ زمل ہنس پڑی۔ تو پھر جلدی سے ہاتھ دھوئیں، میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں آپ کو۔ زمل نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنایا، سالن میں ڈبویا اور بچے کے منہ میں دیا۔ بچہ واقعی بہت بھوکا تھا، اس نے جلدی جلدی نوالے نکلنا شروع کر دیے۔ زمل اسے بڑے پیار سے ایک ماں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ سالن کے بعد اس نے حلوے کے 2-3 چمچ بھی بچے کو کھلائے جس میں پینٹس اور نٹس کی وافر مقدار موجود تھی۔ وہ اس وقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس بچے کو مونگ پھلی اور میوے کی شدید ترین الرجی ہے، ایک ایسی بیماری جس میں یہ عام سی چیزیں اس کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی تھی اور اذلان شاہ کے گھر میں اس کے کھانے کا ایک ایک ذرہ کڑی نگرانی میں تیار ہوتا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے چند ہی منٹ بعد بچے کے چہرے کے تاثرات اچانک بدلنے لگے۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ دیا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ کیا ہوا بیٹا، پانی چاہیے؟ زمل نے گھبرا کر پانی کا گلاس آگے کیا۔ بچے نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ اور پھر نیلا پڑنے لگا، اس کے ہونٹ سوج گئے اور وہ بری طرح کھانسنے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔
اماں اماں جلدی آؤ، دیکھو اسے کیا ہو رہا ہے۔ جمل بری طرح چیخ پڑی۔ اس کی ماں کچن سے بھاگتی ہوئی آئی۔ بچہ اب تخت پر گر چکا تھا، اس کی آنکھیں اوپر کو ابھر رہی تھی اور وہ اپنے سینے کو نوچ رہا تھا۔ الرجی کا شدید حملہ اس کے جسم کے اندرونی نظام کو ناکارہ کر رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی نالی بند ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسے دورہ پڑ رہا ہے کیا؟ ماں نے گھبرا کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم اماں، یہ اچانک یہ سانس نہیں لے پا رہا۔ جمل کے ہاتھ پاؤں پھول گئی۔ اس نے بچے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن بچے کی حالت منٹ میں منٹ بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تھے۔ جمل نے روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھایا۔ ہمیں ہسپتال جانا ہوگا اماں، جلدی کرو۔ وہ دیوانہ وار گلی کی طرف بھاگی۔ دوپہر کے وقت گلی بالکل سنسان تھی۔ جمل نے روتے ہوئے چیختے ہوئے ایک رکشے والے کو روکا۔ اس نے بچے کو گود میں دبا رکھا تھا، جس کا جسم اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا اور سخت ہو رہا تھا۔ جمل کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے آنسو بچے کے بے جان ہوتے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ رکشہ جب تک ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر پہنچا، بچے کی نبض دم توڑ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد سر ہلا دیا۔ بچہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ چکا تھا۔ جمل ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اچانک ہی ہسپتال کے بھاری شیشے کے دروازے کسی طوفان کی زد میں آئے پتے کی طرح کھلے اور اندر اذلان شاہ داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے، خوف اور بے یقینی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے 6 فٹ لمبا سیاہ سوٹ میں ملبوس ہار مسلح باڈی گارڈ تند و تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ اذلان کے قدموں کی دھمک اتنی بھاری تھی کہ کاؤنٹر پر موجود لوگ سہم کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہے احد؟ اذلان شاہ کی آواز کسی شیر کی دھار کی طرح ہسپتال کی چھت سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں وہ رعب تھا جس کے سامنے شہر کے بڑے بڑے افسران سر جھکا دیتے تھے۔ اس سر، وہ داخل ہے ایمرجنسی میں۔ ریسیپشن پر کھڑی نرس کی زبان خوف سے لڑکھڑا گئی۔ اذلان نے کاؤنٹر پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے وہاں پڑا کمپیوٹر، مانیٹر اور فائلیں زمین پر جا گری۔ مجھے سیدھا جواب دو، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے ہسپتال کا پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹرز، وارڈ بوائے اور سیکیورٹی گارڈ جو عام طور پر ہنگامہ رائے کرنے والوں کو باہر نکالتے تھے، اذلان شاہ کا نام اور چہرہ دیکھ کر اپنی جگہ پر منجمد ہو چکے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے غصے کے سامنے بند باندھ سکے۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ہسپتال کے چیف کارڈیولوجسٹ اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ باہر نکلے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اذلان شاہ صاحب، آپ پلیز حوصلہ رکھیں، ایم ایس نے کانپتی آواز میں کہا۔ حوصلہ؟ اذلان نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر میرے احد کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس ہسپتال کو قبرستان بنا دوں گا۔ بولو، کیا ہوا ہے میرے احد کو؟ سر، احد کو شدید اینفلیکٹڈ شاک ہوا تھا۔ انہیں وہ چیز کھلائی گئی تھی جس سے انہیں شدید ترین الرجی تھی۔ ان کے جسم میں نٹس اور پینٹس کے اثرات پائے گئے ہیں۔ وہ زہر کی طرح ان کے خون میں پھیل گیا اور ان کی سانس کی نالی بند ہو گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے لرزتے ہوئے سچ اگل دیا۔ انتقال؟ یہ لفظ اذلان شاہ کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے دل پر کسی ایٹم بم کی طرح گرا۔ اس کے ہاتھ سے ڈاکٹر کا کالر چھوٹ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا وہ غرور، وہ طاقت، وہ پیسہ، سب ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بنتے محسوس ہوئے۔ نہیں، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے بچے کو پینٹس کون دے سکتا ہے؟ اس کا کھانا میری اجازت کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ کس کی موت آئی تھی جو میرے بچے کو یہاں لے کر آیا تھا؟ وہ دیوانہ وار چلائی۔ اسی وقت ایمرجنسی وارڈ کے کونے میں بنی ایک بینچ پر بیٹھی جمل سسکیاں لیتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جو عام سا سوتی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا وہ اس کے آنسو سے تر تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے آئی، جس کی دباؤ دار شخصیت ہسپتال پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں لائی تھی اسے۔ جمل کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اذلان شاہ کی خونخوار نظریں گھوم کر جمل پر ٹک گئی۔ وہ کسی زخمی چیتے کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ جمل کچھ سمجھ پاتی، اذلان نے درندگی سے اس کا نازک بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جمل کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور محسوس ہوا کہ ابھی ہڈی چٹک جائے گی۔ تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کی جرأت ہوئی میرے خون پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اذلان شاہ نے اسے جھنجھوڑا۔ اس کا چہرہ جمل کے چہرے کے بالکل قریب تھا، جہاں صرف پگھلتا ہوا لاوا تھا۔ لیکن اس پل جب وہ جمل کو جان سے مار دینے کے لیے تیار تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے احد کا معصوم ہنستا ہوا چہرہ لہرا گیا۔ وہ چہرہ جو صبح اسے لپٹ کر کہہ رہا تھا، پاپا آج جلدی آنا، ہم کرکٹ کھیلیں گے۔ آج جو اس کے لیے صرف ایک بیٹا نہیں تھا، اس کی کل کائنات تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون تھا۔ اس کی پوری جان اس 6 سال کے بچے میں بستی تھی۔ وہ بچہ جس کے بغیر وہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ دنیا خرید سکتا تھا۔ وہ اجنبی ہاتھوں کی غفلت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ غصے اور شدید درد میں اذلان نے جمل کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے جمل کو اپنے سکے کی زد میں لیا، لیکن پھر شدید نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے چیف گارڈ کی طرف پھینک دیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اذلان کی آواز میں سردی تھی جو کسی بھی غصے
سے زیادہ خطرناک تھی۔ اسے میرے فارم ہاؤس پر پہنچا دو۔ اس کی قید ایسی ہونی چاہیے کہ یہ موت کی دعا مانگے اور اسے موت بھی نہ آئے۔ اس عورت کو میری نظروں سے دور کرو اس سے پہلے کہ میں خود اس کا گلا دبا دوں۔ گارڈز نے فوراً زمین کو دونوں بازوؤں سے پکڑا جو روتی اور گڑگڑاتی رہی، لیکن انہوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے اسپتال سے باہر گاڑی کی طرف منتقل کر دیا۔ اذلان شاہ اب اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ سفید چادر سے ڈھکا وہ چھوٹا سا وجود اسٹریچر پر پڑا تھا۔ اذلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے چادر کا کونا ہٹایا۔ احد کا معصوم چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ ابھی گہری نیند سے جاگ اٹھے گا۔ اذلان شاہ، جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، جس کی آنکھوں نے کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے، وہ اپنے بیٹے کے بے جان جسم پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر احد کے گالوں پر گرنے لگے۔ احد، میرے بچے، پاپا آ گئے ہیں، آنکھیں کھولو نا بیٹا۔ وہ رو رہا تھا، سبک رہا تھا۔ اس کا واحد جینے کا سہارا یہی بچہ تھا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، احد نے اس کے اندھیرے دل کا واحد اجالا تھا۔ وہ اس کی محبت کی شادی کی آخری نشانی تھا، اس کی مرحوم بیوی کی روح کا ایک ٹکڑا۔ اذلان نے احد کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس سینے میں کبھی دھڑکن واپس نہیں آئے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اذلان شاہ احد کی میت کو لے کر اپنی خاندانی حویلی پہنچا۔ حویلی کا وہ بڑا سیاہ گیٹ جو ہمیشہ رعب و دبدبے کی علامت تھا، آج ماتم کا دروازہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس صحن میں آ کر رکی، حویلی کے اندر سے عورتوں اور مردوں کا ایک ہجوم باہر نکل آیا۔ حویلی کے تمام لوگ، اذلان کی بوڑھی دادی، اس کے چچا چچیاں اور ملازمین، سب صحن میں۔ احد صرف اذلان کا بیٹا نہیں تھا، وہ اس پوری حویلی کی رونق تھا، اس پورے گھر کی جان بچے میں بستی تھی۔ جب اذلان شاہ نے احد کے چھوٹے سے کفن پوش جسم کو گود میں اٹھا کر گاڑی سے باہر قدم رکھا تو حویلی کے در و دیوار چیخوں سے گونج اٹھے۔ ہائے میرا احد، میرا سونا بچہ! دادی اماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ صبح تو میرا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک گیا تھا، ہنستا ہوا کھیلتا ہوا گیا تھا، اسے کس کی نظر کھا گئی؟ حویلی کی خادمہ جو احد کو بچپن سے سنبھالتی تھی، اپنی چادر میں منہ دبا کر بری طرح رونے لگی۔ پوری حویلی میں ایک احرام مچا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ وہ گھر جو کچھ گھنٹے پہلے تک ایک محل کی طرح چمک رہا تھا، آج ایک اندھیری قبر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اذلان شاہ بغیر کچھ بولے چہرے پر پتھر جیسے تاثرات لیے احد کو حویلی کے بڑے ہال میں بچھے سفید بستر پر لٹا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب احد کی تدفین کے لیے خاندانی قبرستان کی طرف سفر شروع ہوا۔ مشالوں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں قبرستان کا منظر مزید ہولناک لگ رہا تھا۔ اذلان شاہ نے کسی کو بھی احد کے جنازے کو کندھا نہیں دینے دیا۔ وہ خود اپنے بیٹے کے چھوٹے سے جنازے کو اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا، جیسے وہ اب بھی اپنے بچے کو دنیا کی ہر خطرے سے بچا رہا ہو۔ جب وہ قبر کے پاس پہنچے تو مٹی کی سوندھی اور سرد خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اذلان شاہ خود قبر کے اندر اترا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر احد کے معصوم اور ہلکے پھلکے وجود کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کی آغوش میں اتارنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے احد کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ اس کا آخری دیدار کر سکے، اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کھل گیا۔ اسے اپنی محروم بیوی کا چہرہ یاد آیا جب وہ ہسپتال کے بستر پر آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس نے احد کو اذلان کے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے کہا تھا، اذلان، یہ میری اور تمہاری محبت کی آخری نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچنے دینا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے احد کو پہلی بار گود میں اٹھایا تھا، کیسے اس نے ٹوٹ کر اپنی بیوی کی موت کا غم اس بچے کی معصوم مسکراہٹ میں بھلایا تھا۔ احد کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل، اس کا پہلا بولنا، اس کا بابا کہہ کر اس کا پکارنا، اس کا روٹنا اور منانا، سب کچھ ایک فلم کی طرح اذلان کی بند آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میں ہار گیا، میں تمہاری نشانی کو نہیں بچا سکا۔ اذلان نے دل میں اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک مٹی میں جبس ہو گیا۔ اس نے احد کا چہرہ سیدھا کیا، اس پر مٹی کی سیلیں رکھی اور خود قبر سے باہر نکل آیا۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو ہر گرتی ہوئی مٹی کی مٹھاس کے ساتھ اذلان اور کے اندر کی نرمی، اس کا رحم اور اس کا انسان ہونا بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہا تھا۔ جب سب لوگ فاتحہ پڑھ کر رخصت ہونے لگے تو اذلان شاہ قبر کی گیلی مٹی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں جو اب تک رو رہی تھی اچانک بالکل خشک اور وحشیانہ چمک سے بھر گئی۔ احد، پاپا وعدہ کرتے ہیں، جس نے تمہاری سانسیں چھینی ہیں میں اسے جینے کا حق نہیں دوں گا۔ موت اس کے لیے ایک نعمت ہوگی جو میں اسے اتنی آسانی سے نہیں دوں گا۔ اس نے سرد اور بھیانک لہجے میں قید تنہائی میں سرگوشی کی۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جمل کو جس فارم ہاؤس سے لایا گیا تھا وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے میں گھٹن تھی، اندھیرا تھا اور دیواروں پر لگی نمی جمل کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہی تھی۔ وہ فرش کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں اب بھی اذلان شاہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے ہسپتال کے کوریڈور میں کہے تھے۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا، جمل سہم کر اپنی جگہ جم گئی۔ اذلان شاہ اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر وہی پتھر جیسی سردی اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اذلان نے جمل کو دیکھتے ہوئے اپنے کوٹ کی آستینیں اوپر چڑھائی۔ اس کا ہر قدم جمیل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا، اس کی گرم سانسیں جمل کے چہرے سے ٹکرائے۔ تھوڑی دیر میں نکاح آ رہا ہے۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسا کرخت پن تھا جس نے فضا میں لرزہ طاری کر دیا۔
اگر اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح کرنا، کوئی شور نہیں، کوئی تماشا نہیں، صرف ایک ہاں کا انتظار ہے۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف مدد کرنی چاہی تھی، اس بچے کی موت میری غلطی نہیں تھی۔ اذلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ تیار رہنا، میں واپس آؤں گا تو تمہارا جواب قبول ہے ہونا چاہیے، اگر ذرا بھی ہچکچاہٹ کی تو تمہارا خاندان اس زمین سے مٹا دوں گا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ جمل کمرے میں اکیلی رہ گئی، وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے لیے نکاح کا لفظ ایک ایسا پھندا تھا جس کی رسی اس کے گلے میں ڈال دی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک رحم دلی کا انجام اس قدر بھیانک کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ اذلان شاہ پورے وقار کے ساتھ لیکن اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے غیظ و غضب کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نکاح خاں تھا جس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ زمر نے کانپتے ہوئے اپنے دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ اس کی حالت ایک ایسی شکار جیسی تھی جس نے شکاری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہوں۔ نکاح خاں نے زمر سے اس کی رضامندی پوچھی۔ اذلان شاہ کی تیز اور دھمکانے والی نظریں زمل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ زمل کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کے چہروں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کی زندگی کا اثاثہ تھے۔ جی قبول ہے، زمل نے اپنی بند آنکھوں سے آنسو کی ایک لکیر کے ساتھ اقرار کیا۔ دستخط ہوتے ہی نکاح خاں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا جو زمل کے لیے قیامت کی خاموشی تھی۔ اذلان نے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اذلان شاہ کی شخصیت کا وہ پہلو اب سامنے آیا جو کسی بھی انسانی حد سے باہر تھا۔ اس نے زمل کے قریب جا کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور اس کا سر زور سے پیچھے کو جھٹکا۔ آج سے تم صرف قاتل نہیں، میری بیوی ہو، اس نے حقارت سے کہا، اور بیویوں کو شوہر کی مرضی کے بغیر سانس لینے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ وہ کہتا اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ رات زمل کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ اذلان شاہ نے نکاح کی اس کاغذی مہر کو زمل پر اپنے ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا تھا۔ وہ اب صرف اس کے بس میں آئی ایک قیدی نہیں تھی بلکہ قانون اور دنیا کی نظر میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ ایک ایسی بیوی جس پر وہ اپنا ہر حق، اپنا ہر غصہ اور اپنا ہر بدلہ جائز سمجھتا تھا۔ اس نے زمل کے آنسو اور اس کی بے بسی کو پامال کرتے ہوئے شوہر ہونے کی اس زبردستی کے رشتے کو اذیت کا ذریعہ بنا دیا۔ زمل سسکتی رہی، گڑگڑاتی رہی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اذلان کے سر پر آہت کا خون سوار تھا۔ اس نے اس رشتے کے نام پر زمل کو وہ ذہنی اور جسمانی زخم دیے جن کی تکلیف روح تک کو چھلنی کر دینے والی تھی۔ میرے بیٹے کا چہرہ دیکھو، اذلان نے اپنے فون میں آہت کی تصویر اس کے روتے ہوئے چہرے کے سامنے کر دی۔ وہ تمہاری وجہ سے آج مٹی میں سو رہا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ میرے لیے کیا تھا؟ تم نے میری زندگی کی آخری نشانی مٹا دی۔ اب اس نکاح کے بعد تمہاری زندگی کا ایک ایک پل میری مرضی کا محتاج ہے۔ وہ پوری رات اپنی نفرت کی آگ میں اس کے پورے وجود کو جھلساتا رہا۔ زمل کا جسم نیلا پڑ چکا تھا، اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور اس کی ہمت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ وہ بس ایک کونے میں پڑی روتی رہی، سسکتی رہی، مگر اذلان شاہ کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم، کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے شوہر ہونے کی زبردستی کے حق کو صرف اور صرف ایک بدلے اور سزا کے طور پر استعمال کیا جس نے زمل کو جیتے جی مار دیا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، زمل فرش پر ایک بے جان پتلے کی طرح پڑی تھی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ اسے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اذلان شاہ جو رات بھر جاگنے کے باوجود غصے سے بھرا ہوا تھا، اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑی زمل پر ڈالی۔ زمل نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں سیدھی اذلان کے بوٹوں پر پڑی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف سکری۔ اذلان نے اس کے سامنے جھک کر اسے بال پکڑ کر اوپر اٹھائے۔ تم ابھی بھی زندہ ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے عہد کو تو تم نے مار دیا، مگر تمہیں میں مرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں زندہ رہ کر اس عذاب کو ہر روز جینا ہوگا۔ اذلان اس پر دوبارہ دھاڑا، کھڑی ہو جاؤ۔ زمل کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو دیوار میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اذلان نے اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک یہ ہنسی، تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ تو صرف شروعات ہے۔